بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم صدق اللہ العظیم سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اے ایمان والو آگے نہ بڑھو، اللہ سے اور اس کے رسول سے اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ تعالی سننے والا اور جاننے والا ہے. اے ایمان والو اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو اور اپنی بات کو نبی کے سامنے اتنی آواز میں بلند آواز میں مت رکھو جیسے دوسرے بعض لوگوں کے لیے اونچی آواز کرتے ہیں، ورنہ تمہارے اعمال ضائع اور برباد ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا. بے شک جو لوگ اپنی آواز کو اللہ کے رسول کے سامنے پست رکھتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے آزمائش میں ڈالا اور ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے. بے شک وہ لوگ جو کمرے کے باہر سے دیوار کے پیچھے سے پکارتے ہیں آپ کو، ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. ان کے لیے بہتر یہ ہوتا کہ وہ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ اپنے مکان سے نکل کر کے ان کی طرف آتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے اور مہربان. یہ سورہ حجرات ہے، نزول کے اعتبار سے مدنی ہے اور اس میں 18 آیتیں. مضمون بہت اہم ہے اور تفصیلی گفتگو کے لیے آج اس وقت طبیعت آمادہ نہیں ہے. میں ایک جگہ گھریلو مسائل میں بیٹھا ہوا تھا اور بہت لمبی بات چیت چلی، تو ان مضامین کے تعلق سے جو تفصیلی تیاری ہونی چاہیے تھی وہ تفصیلی تیاری نہیں ہے. میں نے قرآن کریم کی آیات پڑھی ہے اور اس کا ترجمہ بھی کیا ہے. پہلی آیت پر کچھ کہنا چاہوں گا اور اگلا ہفتہ زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر اس آیت کو دوبارہ پڑھ کر کے اس پہ بات چیت ہوگی. پہلی آیت میں جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ اللہ پاک ہمیں یہ تعلیم دے رہے ہیں کہ ہم اپنے بڑوں کے سامنے جب بیٹھیں تو ان سے پہلے نہ بولیں. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کی بات کے آگے اپنی بات نہیں جانی چاہیے. اور اس کا مفہوم و مطلب یہ ہے کہ ہم جس طرح اللہ اس کے رسول کی بات ہے
کہ اللہ اس کے رسول کی بات کے آگے اپنی بات نہیں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت زیادہ قریب تھے. عبداللہ نام کے 4 صحابی ہیں. عبداللہ ابن عباس، عبداللہ ابن عمر، عبداللہ ابن عمرو ابن عاص اور ایک عبداللہ ہے. لیکن 3 عبداللہ اس میں سے مشہور ہیں جن کے نام میں نے لیے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق آتا ہے کہ یہ انتہائی متبع سنت سے، حضور کی عادات، حضور کے اعمال کو بہت اچھی طرح دیکھ کر کے ہمیشہ سنت کے مطابق اپنی زندگی کے کام کاج کو انجام دیا کرتے تھے. حضرت عبداللہ ابن عمر کے متعلق یہ واقعہ آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عمر نے ایک بات کہی، اور بات یہ تھی کہ بیٹا جو ہے کنکر اٹھا کر کے پھینک رہا تھا، کنکر پھینک رہا تھا. عبداللہ ابن عمر نے اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اس سے شکار نہیں ہو سکتا. یعنی ہم جو کرنا چاہتے ہیں اس چھوٹے سے کنکر سے وہ کام نہیں ہو سکتا، لیکن یہ کسی کی آنکھ میں لگ جائے تو آنکھ پھوڑ سکتا ہے. منع کیا، لیکن پھر اپنے بیٹے کو وہی حرکت کرتے ہوئے دیکھا تو زندگی بھر اپنے بیٹے سے بات نہیں کی. زندگی بھر اپنے بیٹے سے بات نہیں کی. کہ جب میں نے ایک مرتبہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول نے اس سے منع کیا ہے تو پھر یہ شکایت دوبارہ ہونی ہی نہیں چاہیے تھی. اللہ اس کے رسول کی بات سے ہم آگے نہیں بڑھ سکتے. یہی اس آیت کا مفہوم ہے، لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ. کیا ایمان والو، اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. اللہ اس کے رسول سے آگے مت بڑھو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ کے معمولات میں یہ بات شامل تھی کہ آپ ایک مد پانی سے وضو کیا کرتے تھے، ایک مد پانی سے وضو کیا کرتے تھے اور 5 مد پانی سے آپ غسل کیا کرتے تھے. مد جو پیمانہ ہوتا ہے، جیسے اپنے گھروں میں پہلے ناپنے کے لیے ایک برتن ہوتا تھا اور اس برتن سے ہی ناپا جاتا تھا. ادھی بولتے تھے، کچھ بڑا ہوتا تھا تو وہ اس سے بڑا. اب تو سب وزن سے چلتا ہے، پہلے ناپ اب پیمانہ ہوا کرتا تھا اور اسی سے ناپ کر کے لوگ بیچتے بھی تھے اور گھروں میں اسی طرح استعمال بھی ہوتا تھا. تو مد ایک پیمانہ ہوتا ہے جس میں تقریباً آدھا لیٹر پانی آتا ہے. کتنا پانی آتا ہے؟ آدھا لیٹر. تو حضور ایک مد سے وضو کیا کرتے تھے، یعنی آدھے لیٹر پانی سے حضور وضو فرماتے تھے. ہم لوگوں کو کتنا لگتا ہے؟ 3 لیٹر سے کم نہیں لگتا. نیچے ایک بڑا برتن آپ رکھ لو اور نل کھول کر کے وضو کرو. وضو کرنے کے بعد وہ جو پانی ہے آپ دیکھو گے وہ 3 لیٹر سے زیادہ ہوتا ہے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنے پانی سے غسل فرماتے تھے ہم لوگ اس سے زیادہ پانی سے وضو کرتے ہیں. پانچ مد پانی سے آپ غسل فرماتے تھے، یعنی 2.5 لیٹر پانی سے.
اور ہم کو کتنا لگتا ہے؟ اندازے سے بولو نا، کتنا لگتا ہے؟ 50 لیٹر پانی لگتا ہے. یعنی ایک بالٹی پانی سے بھی اپنا کام نہیں ہوتا. نل چلتا رہتا ہے، ہم لوگ پانی ڈالتے رہتے ہیں. اور جن کے یہاں شاور ہے یا ڈائریکٹ نل سے پانی آتا ہے، ظاہر بات ہے کہ ان کو کتنا پانی لگتا ہوگا. اور یہ واقعہ سنا کہ جو بات میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک صحابی نے یا کسی بزرگ کے متعلق آتا ہے، انہوں نے دوران درس سے یہ بات کہی کہ حضور 1 مد پانی سے وضو کرتے تھے اور 5 مد پانی سے آپ غسل فرماتے تھے. تو شاگرد نے کہا کہ میرا تو اتنے پانی میں وضو نہیں ہوگا، میرا تو اتنے پانی میں غسل نہیں ہوگا. ہم لوگ کے دل میں بھی یہ بات آئی ہوگی. مطلب پکا ہے، بولے نہیں ہم، لیکن دل میں یہ بات آئی ہوگی کہ یہ آدھے لیٹر پانی میں کیسے وضو ہوگا اور 2.5 لیٹر پانی سے کیسے غسل ہوگا. سوال ہمارے دل میں آیا ہوگا لیکن ہم بولے نہیں. انہوں نے اپنے استاذ کے کہنے پر یا باپ کے کہنے پر جواب یہ دیا کہ اتنے میں تو میرا غسل نہیں ہوگا، اس لیے کہ میرے جسم پر بال ہیں، سر پہ بال ہیں، جسم پر بال ہیں، تو اتنے میں تو میرا نہیں ہوگا. تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر تجھ سے زیادہ بال تھے. وہ مجھے حساب دیکھنا پڑے گا نا پورا بیٹھنے بھائی. تو یہ جو ہم اللہ اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی جو بات کہتے ہیں یا کرتے ہیں یا سوچتے ہیں، اس آیت کے اندر اسی بات کو سمجھانے کی کوشش کی گئی ہے کہ اللہ اس کے رسول کی بات پر رک جانا چاہیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق آتا ہے کان وقافا علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر حضرت عمر ٹھہر جانے والے تھے کہ بس یہ اللہ کے رسول کی بات ہے بس، اس کے آگے کچھ سننا، کچھ بولنا، کچھ نہیں. یہ مزاج ہم لوگوں کا ہونا چاہیے اور یہ قرآنی تعلیم ہے. اللہ پاک فرماتے ہیں لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اس کے رسول کے آگے مت بڑھو. آگے بڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے حد کراس کر دی، ہم نے حد کراس کر دی، اور یہ بات نہیں ہونی چاہیے. اس کے ضمن میں آپ اگر دیکھو گے کہ اللہ سب سے بڑے، اللہ اکبر، اور اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. اس کے بعد درجات ہیں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اور نیچے آپ آ جاؤ ہمارے دادا، نانا، ہمارے باپ، ہمارے چچا، یہ ہم سے بڑے ہیں. ہمیں اپنے بڑوں کے آگے نہیں چلنا چاہیے، اپنے گھر کے بڑے لوگوں کی آواز سے آواز اونچی نہیں کرنا چاہیے، اور ہر بات کا جواب نہیں دینا چاہیے، ہر بات کا جواب نہیں دینا چاہیے. تو جو حکم ہمیں دیا گیا ہے کہ لا تقدموا، آگے مت بڑھو، کس کے؟ بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول کے. اسی طرح جو بھی ہم میں بڑا ہے، ہم چھوٹوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بڑوں کی عزت کریں، ان کا احترام کریں، ان کی بات مانیں، ان کے آگے نہ چلیں، ان کے کہنے سے پہلے ہم کچھ نہ کہیں. یہ تعلیم ہے. اور جن گھروں میں اس بات کو پیش نظر رکھ کر کے تربیت دی جاتی ہے، ان کے گھر میں کبھی جھگڑا نہیں ہوتا، ان کے گھر میں کبھی ناراضگی نہیں ہوتی. بڑوں کی بات سننے کا اور سر جھکا کر کے، نظر جھکا کر کے ماننے کا.
بڑوں کی بات سے آگے نہیں جانے کا. سورہ حجرات میں یہ مدنی ہے، اور آپ دیکھو گے کہ اس آیت اور اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں ان آیتوں میں اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، اور امر کے درجے میں، حکم کے درجے میں. یہ نماز کی بات نہیں ہے، روزے کی بات نہیں ہے، زکوٰۃ اور حج کی بات نہیں ہے، یہ اخلاق کی بات ہے. سورہ حجرات میں یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا یا ایھا الذین آمنوا ایسے آغاز کر کے اللہ پاک نے ان 18 آیتوں میں اسی طرح کے احکامات دیے. یہ پہلی آیت تھی، اللہ اس کے رسول کے آگے نہیں بڑھنے کا. دوسری آیت میں یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، کہ لوگوں اے ایمان والو نبی کی آواز سے اپنی آواز اونچی مت کرو. آگے کہا یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اے ایمان والو اگر تمہارے پاس کوئی بے نمازی، تمہارے پاس کوئی بے روزہ چھوڑنے والا، تمہارے پاس اللہ اس کے رسول کے حکموں کو توڑنے والا اگر کوئی بات لے کر کے آئے تو اس کی بات کو بغیر تحقیق کیے، بغیر انکوائری کیے مانو مت. ایسے احکامات اس صورت میں دیے گئے. آگے بھی ہے کہ ایمان والو بدگمانی سے بچو، اے ایمان والو غیبت سے بچو. یعنی اس صورت کے اندر اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے، اور یہ بہت اہم مضمون ہے، بہت اہم مضمون ہے. اور اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے. ہماری نماز سے کوئی ایمان قبول نہیں کرتا، ہمارے روزہ رکھنے سے کوئی ایمان قبول نہیں کرتا. لوگوں پر جو چیز اثر انداز ہوتی ہے وہ ہمارے اخلاق، ہمارے اخلاق لوگوں پر اثر انداز ہوتے ہیں کہ یہ کتنی محبت سے بات کرتے ہیں، جب بولتے ہیں تو سچ بولتے ہیں، جب بولتے ہیں تو ٹھیک بولتے ہیں، جب ان کا کوئی کام ہوتا ہے تو وہ درست ہوتا ہے. لوگ یہ چیزیں دیکھتے ہیں. ہماری عبادات سے کوئی ایمان قبول نہیں کرتا. ہماری نماز دیکھتے رہتے، روزہ دیکھتے رہتے، زکوٰۃ دیکھتے رہتے، حج کرتے دیکھتے رہتے، کوئی نہیں بولتا کہ یار میں ان کو نماز پڑھتے دیکھا تو میں ایمان قبول کیا. دنیا اچھے اخلاق کا انتظار کرتی ہے، اور آج مسلمانوں کے پاس یہ چیز نہیں رہی، ہمارے پاس وہ چیز رہی نہیں. اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اگلے ہفتے انشاءاللہ ہم اس کی تفصیلی گفتگو اس پر کریں گے. لیکن بنیادی طور پر جو بات آپ کو ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ ہمیں احکام سے زیادہ اخلاق کی ضرورت ہے. ماں باپ کی عزت و احترام، ان کی اطاعت، بڑوں کی بات ماننا، چھوٹوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کے ساتھ پیش آنا، ہمیشہ سچ بولنا، بدگمانی سے بچنا، غیبت سے بچنا، جس کو اخلاق کہا جاتا ہے. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم وہی سارے اخلاق اختیار کریں، اپنائیں، جن کو اختیار کر کے ہم دنیا میں لوگوں کے دلوں پر راج کر سکتے. یہ بات بہت ضروری ہے، اور انشاءاللہ زندگی رہی اگلے ہفتہ اس پر بات کریں گے. سیرت نبوی کے متعلق کوئی مستند و معتبر کتاب بتا دیں جس کا پڑھنا عوام کے لیے مفید ہو. سیرت کی بہت ساری کتابیں ہیں،
آپ مارکیٹ میں جو کتابیں ملتی ہیں کوئی بھی سیرت کی کتاب لے کر کے آپ از اول تا آخر پڑھ لو، پھر آپ کو جو ہے جتنی کتابیں پڑھنی ہوگی پڑھیے. شمائل نبوی سے متعلق کوئی مستند کتاب، شمائل نبوی نام کی ہی کتاب ہے اور تقریباً 12-15 جلدوں میں. شمائل حضور کے اخلاق، حضور کی عادتیں، اس کو شمائل کہتے ہیں. شمائل کے معنی حضور کے اخلاق اور حضور کی عادات، اس کو شمائل کہتے ہیں. درس قرآن میں کسی عالم نے یہ بات کہی کہ اگر ہم نے کسی کافر کو کافر کہا پھر وہ مسلمان ہو گیا تو وہ کفر ہماری طرف لوٹے گا، تو کہاں تک یہ بات صحیح ہے؟ دیکھو بات یہ ہے، کسی کے انجام کے متعلق ہم کوئی بات نہیں کہہ سکتے. جیسے یہ کہا جاتا ہے کہ کافر کو کافر مت کہو، اس بات کا مفہوم یہ ہے کہ جب تک ہمیں کسی شخص کے کفر کا 100% یقین نہ ہو جائے ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے. بلکہ اس بات پر علماء کا اتفاق ہے کہ کسی شخص کے عمل میں یا کسی شخص کی بات میں 99% کفر ثابت ہوتا ہے، لیکن 1% ایسا ہے جس میں گنجائش ہے، تو اس کو کافر مت بولو. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب ہم نے کسی کو پوجا کرتے ہوئے دیکھ لیا، شرک کرتے ہوئے دیکھ لیا، پھر بھی ہم اس کو کافر یا مشرک نہ بولیں، ایسا نہیں ہے. اور اگر کسی ایسے شخص کے بارے میں ہم نے کہا کہ تو کافر ہے یا وہ کافر ہے اور حقیقت میں وہ کافر نہیں تھا، تو یہ بات پلٹ کر کے مجھ پر آئے گی، کہنے والے پر آئے گی. اس لیے کسی کے بارے میں اس طرح کی بات کہنے سے آدمی کو سوچنا چاہیے. کارپوریشن میں جو لوگ ٹھیکہ لیتے ہیں ان کے یہاں کھانا پینا کیسا ہے؟ یہ بھی ایک کام ہے، یہ بھی ایک کام ہے، اور ہر کام میں جائز اور ناجائز دونوں پہلو ہوتے. جس کام کی ذمہ داری ہم نے لی ہے کہ ہم کر کے دیں گے، اس میں ساری تفصیل ہوتی ہے کہ آپ کو یہ کام ایسا کر کے دینا ہے. اگر وہ شرط کے مطابق کر کے دے رہا ہے تو اس کے یہاں اس کی آمدنی کمائی جائز اور حلال ہے، اس کے یہاں کھانا پینا درست ہے. اور اگر وہ ٹھیکہ لیا لیکن ٹھیکہ لینے کے بعد جیسا کام کر کے دینا شرائط میں تھا ویسا نہیں کیا، تو پھر آپ سمجھ سکتے ہو کہ اس نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی. جیسے ایک آدمی ترازو سے ناپتا ہے، آپ نے 1 کلو شکر لی اور اس نے اس کا ترازو ٹھیک نہیں تھا اور 900 گرام شکر بیٹھی، تب آپ بولو درست ہے یہ؟ اس نے ڈنڈی ماری ہے، سامنے والے سے پیسے پورے لیے لیکن اس کا حق پورا نہیں دیا. دیہات سے ایک آدمی آتا تھا گاؤں میں شکر خریدنے کے لیے. تب وہ جس آدمی کے یہاں سے شکر لیا 1 کلو شکر لے کے گیا، پھر وہ کھوआ بنا کر کے لایا اور اسی دکاندار کو دیا. تو جب دکاندار نے اس کو وزن کیا اس آدمی کے جانے کے بعد تو کھوआ 900 گرام نکلا. تو یہ بہت آپے سے باہر ہو گیا. جب دوبارہ وہ کھوआ لے کر کے آیا تو یہ اس پہ چڑھائی کر دیا. تو وہ خاموشی سے سنا اور حیران تھا کہ یار کیا ہو گیا. پھر اس نے پوچھا کہ یار ہوا کیا؟ تو اس نے بتایا کہ ایسا. بولے جو شکر تم وزن کر کے ہم کو دیے تھے 1 کلو وہی ہم نے ترازو میں ایک طرف رکھا تھا اور دوسری طرف جو ہے کھوआ رکھا تھا. تو تم تو ایک زمانے سے ہم کو شکر جو ہے 900 گرام دے رہے اور 1 کلو کا پیسہ لے رہے. بولے ہم لوگ غریب لوگ ہیں، ہمارے پاس وزن نہیں ہے، باٹ نہیں ہے.
تم سے ہم نے 1 کلو شکر خریدی، وہی 1 کلو شکر ہم نے ایک طرف رکھ دی تھی اور کھوا وزن کر کے لے کے آئے. سمجھ رہے ہو؟ اگر ٹھیکیدار نے شرائط کے مطابق کام نہیں کیا ہے تو یہ ڈنڈی مارنے والا آدمی ہے، حق کی ادائیگی میں کوتاہی کرنے والا شخص ہے. اور آپ سمجھ سکتے ہو کہ پھر اس کی کمائی کیسی ہوگی. ایک آدمی ایک ٹھیکیدار کے پاس گیا اور جا کر کے اس کو بولا کہ یار مسجد بن رہی ہے، چندہ دو. تو اس نے کہا کہ یار میں مسجد میں چندہ نہیں دوں گا. تو بولے نہیں تم دو. تو بولے تم مفتی صاحب کو فون لگاؤ، اگر وہ بولیں گے کہ دے دو تو میں دے دوں. فون آیا میرے پاس، تو بولے اس کے پاس ہم لوگ چندہ لینے کے لیے آئے مسجد کے لیے. تو یہ بولتا ہے کہ یار میں ٹھیکیداری کرتا، میرا پیسہ مسجد میں چلے گا کیا؟ تو مفتی صاحب سے پوچھو. وہ بولے وہ فیصلہ کر دیا نا، وہ ٹھیکیدار فیصلہ کر دیا کہ یار میرا پیسہ مسجد میں نہیں چلے گا. کیوں نہیں چلے گا؟ وہ کیا کرتا ہے اس کو معلوم ہے. وہ بول رہا ہے نا میرا پیسہ مسجد میں نہیں چلے گا تو نہیں چلے گا، اس لیے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میری کمائی کیسی ہے اور اللہ کے گھر میں جائز اور حلال پیسہ لگنا چاہیے. ایک شخص نے خواب دیکھا مکہ مکرمہ کو 3 مرتبہ اور مدینہ منورہ کو 1 مرتبہ. مکہ اور مدینہ دیکھنا اس کی تعبیر تو یہ ہے کہ انشاءاللہ خیر رہے گی. اگر وہ یہ خواب دیکھتا کہ حج کر رہا ہے یا عمرہ کر رہا ہے تو یا تو اللہ اس کو حج عمرے کی سعادت عطا کریں گے، وہاں کی حاضری نصیب ہوگی، یا زندگی کا کوئی بڑا کام جو ہوگا وہ ہو جائے گا. دنیا میں 4 دفعہ وقت رک گیا تھا. ایک جب حضور معراج پر تشریف لے گئے تھے، اور ایک جب حضرت بلال نے اذان نہیں دی تھی، اور جب بی بی فاطمہ کے سر مبارک سے دوپٹہ سرک گیا تھا، اور جب حضرت علی کی نماز قضا ہو گئی تھی. یہ سب غیر مستند بات ہے، یہ سب غیر مستند بات ہے. دنیا کا اپنا نظام چلتا رہتا ہے، دنیا کا اپنا نظام چلتا رہتا ہے. کوئی بڑے سے بڑا بھی انقلاب آ جائے تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا. باقی کسی کے وقت میں برکت ہو جائے وہ ایک الگ چیز. جیسے حضور معراج میں تشریف لے گئے، آپ مکہ مکرمہ سے نکلے، راتوں رات مسجد اقصی پہنچے. جو سفر لوگوں کا 1 مہینے میں ہوتا ہے حضور کا 1 رات میں ہو گیا. یہ وقت کی برکت ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت رک گیا اور حضور 1 مہینے تک چلتے رہے تو کیا پوری دنیا کے لوگ 1 مہینے تک سوتے رہے؟ ایسا نہیں. یزید کو برا کہنا کیسا ہے؟ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ یزید کو برا نہیں کہنا چاہیے. برا کسی کو نہیں کہنا چاہیے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ہمیں اللہ اس کے رسول نے حکم دیا ہے کہ اس کو برا بولو؟ ہم اگر نہیں بولیں گے تو کل قیامت کے دن ہم کو پکڑا جائے گا کہ تم کیوں نہیں بولے تھے. اگر کسی کو اچھا نہیں بول سکتے تو برا بھی نہیں بولنا چاہیے، چھوڑ دینا چاہیے. اس کا عمل اچھا ہے، اس کی بات اچھی ہے، اللہ صلہ دے گا. اچھی نہیں ہے اللہ کے اختیار کی بات ہے. معاف کرنا چاہے معاف کر دے، سزا دینا چاہے سزا دے، ہم کو کیا اختیار ہے. اس لیے کسی کو برا نہیں بولنا چاہیے. اپنی زبان کو ہمیشہ لوگوں کی برائی سے روک کر کے رکھنا چاہیے. صبر کی انتہا کہاں تک ہے؟ جہاں تک برداشت ہو سکے. اب ہر ایک کی برداشت الگ الگ ہے، اب اس میں تو میں نہیں بتا سکتا کہ کتنا. امام صاحب نے 1 سلام پھیرا، پھر مقتدی نماز میں شامل ہوا تو کیا نماز ہو جائے گی؟
نماز تو ہو جائے گی لیکن جماعت نہیں ملے گی. امام کے ساتھ تشہد کے بقدر اگر شرکت ہوتی ہے، تشہد کے بقدر، تو یہ سمجھ لو کہ اس کو جو ہے جماعت کا ثواب ملے گا. اور اگر ہم آئے اور آ کر کے ہم شامل ہوئے، ابھی امام نے سلام نہیں پھیرا ہے تو ہمیں التحیات پوری کر کے اٹھنا ہے. اور اگر ہم آئے، امام نے ایک سلام پھیر دیا تو پہلے سلام پر نماز پوری ہو جاتی ہے، نماز ختم ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ تو اب ظاہر بات ہے کہ امام جب سلام پھیر دیا اس کے بعد ہم شامل ہوئے تو امام کے ساتھ نماز میں شامل نہیں ہوئے. نماز ہو جائے گی لیکن جماعت کا ثواب نہیں ملے گا. مرزا غلام احمد قادیانی کو احمد کہنا کیسا ہے؟ وہ غلام احمد ہے، احمد نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ قادیانی جو ہے وہ غلام احمد اس کا نام ہے. اس کو احمد کہنا ظاہر بات ہے آدھا ادھورا نام آپ لے رہے. اگر کسی شخص نے زکوٰۃ کے مال کی ادائیگی کے لیے رقم الگ کی اور نیت کر لی تو کیا زکوٰۃ ادا کرتے وقت نیت کرنا پڑے گی؟ نہیں. اگر ہم نے کوئی رقم الگ کر لی کہ یہ زکوٰۃ کی رقم ہے تو اب دینے کے وقت نیت کرنا ضروری نہیں. اذان کے درمیان کی دعا کیا ہے؟ اذان کے درمیان کوئی دعا نہیں ہے. اذان کے درمیان کوئی دعا نہیں ہے، اذان ختم ہونے کے بعد دعا ہے. ایک عورت 3 سال سے میکے میں بیٹھی ہوئی تھی، اس کے بعد اس کا طلاق ہو گیا. طلاق کی عدت کے بغیر اس نے طلاق کے 3 یا 4 روز کے بعد دوسرا نکاح کر لیا. آیا طلاق کے بعد عدت گزارنا ضروری ہے؟ ضروری ہے. جب تک نکاح ہے تو یہ دونوں میاں بیوی ہیں، چاہے دونوں ملیں نہ ملیں، ہم بستری ہو نہ ہو. سمجھ رہے ہو؟ دونوں میاں بیوی کی خصوصی ملاقات ہو نہ ہو، دونوں میاں بیوی ہیں. سمجھ رہے نا یہ بات؟ دونوں کی خصوصی ملاقات اس رشتے کو باقی رکھنے کے لیے ضروری نہیں ہے. ایک عمر ہوتی ہے، جب آدمی اس عمر تک پہنچ جاتا ہے تو پھر میاں بیوی کی ملاقات نہیں ہوتی، لیکن وہ میاں بیوی کی حیثیت سے رہتے ہیں اور زندگی کے تمام معاملات، تمام امور انجام پاتے ہیں. میاں بیوی کی خصوصی ملاقات نہیں ہوتی، ان میں میاں بیوی کا رشتہ ہے. اب شوہر اپنے گھر ہے، بیوی اپنے میکے میں ہے، نکاح ہے کہ نہیں ہے؟ ہے. اور نکاح ٹوٹا، ختم ہوا، تب احکام آتے. اب طلاق دیا ہے تو حکم ہے کہ اب اس عورت کو عدت گزارنی پڑے گی، اور اگر عدت پوری کیے بغیر نکاح کیا تو نکاح نہیں ہوگا. چاہے کتنی مرتبہ بولے کہ قبول قبول قبول، نکاح نہیں ہوگا. میری بیوی کے انتقال کو 4 مہینہ گزر گیا اور وہ اب تک میرے خواب میں نہیں آئی. اس کی کیا وجہ ہے؟ پوچھنا پڑے گا. ظاہر بات ہے اس کی قبر کے پاس جا کے پوچھنا پڑے گا، وہ جواب دیتی کہ نہیں دیتی معلوم نہیں. قبرستان جانا ہوا، بارش کے بعد کا ٹائم تھا، بڑی بڑی گھاس تھی. اب وہ قبروں کے پاس گئے تو آواز آئی، بلقیس میں آ گیا ہوں. میں دیکھنے لگا کہ یار کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، لیکن الحمدللہ میں ڈرتا اڑتا نہیں. تو یہ ہوا کہ یار آواز کہاں سے آئی. میں ادھر ادھر دیکھا تو کچھ نہیں آیا، تو پھر اپنا جو پڑھنا پڑھانا تھا اس میں لگا. تھوڑی دیر کے بعد آواز آئی، بلقیس میں جا رہا ہوں. تو پھر میں دیکھنے لگا کہ یار اب کیا ہے، تو ایک آدمی گھاس میں سے نکل کے کھڑا ہے. بابا ادھر آؤ. مطلب
आंखें है ही बिल्किस, बोलो बुरी औरत है। तो बोला भी तुम जैसे बोलो तो कभी जवाब भी आवा, बोले कभी जवाब नहीं आवा। तो वो जाके पूछना पड़ेगा कि क्यों नहीं आई हो आप। बीवी के इंतकाल के बाद उसके बर्तनों को फरोख्त करके उसके बच्चों के ऊपर खर्च कर सकते हैं कि नहीं, या उसके पैसों को मस्जिद में दे सकते हैं या नहीं। उसकी जो भी मिल्कियत होगी, चाहे बर्तन हो या बर्तन के अलावा और कुछ, वो उसका तर्का है और उस पर उसके शौहर, उसके बच्चे ये वारिस है। और वारिसीन की इजाजत और मर्जी के बगैर एक आदमी तन्हा उसमें कोई फैसला नहीं कर सकता। अगर बच्चे सब बालिग हैं और वो इजाजत दे दें अपने बाप को कि तुम इसको बेचो, बेच डालो और खर्चा करो, या बेच दो और मस्जिद में दे दो, तो दे सकते हैं। और अगर बच्चों में कोई नाबालिग है तो उसकी इजाजत का एतबार नहीं है, उसके हिस्से का पैसा उसको ही देना पड़ेगा। ओपन स्पेस की जगह पर रहना कैसा है? केयर पट्टी पावर बिल बराबर आती है। ओपन स्पेस उस एरिया के, उस सर्वे और गट के लोगों का मुश्तरका हक है उसके ऊपर। वो जगह जो उतनी छोड़ी जाती है, क्यों छोड़ी जाती है? हम लोग जब बिनशती करते हैं, लेआउट करते हैं, तो उसमें एक जगह ओपन स्पेस के नाम पर छोड़ते हैं। ओपन और स्पेस दोनों का मतलब मालूम है ना? स्पेस के माने जगह, ओपन के माने खुली हुई, यानी वहां पर कुछ बनाया नहीं जाएगा, छत डाली नहीं जाएगी, उसको बोलते हैं ओपन। तो ये जो जगह छोड़ी जाती है, ये जितने लोग प्लाट ले करके घर बना करके रहे हैं, ये उनके मुश्तरका इस्तेमाल की जगह है, सबका हक है उसके ऊपर। और आप अगर उसके ऊपर घर बना करके रह रहे हैं तो जाहिर बात है कि उस एरिया के जितने लोग हैं सबका हक आप मार रहे हैं। कारपोरेशन केरपट्टी लगा करके लेती है, ये उसका मसला है। आपने मीटर लिया है, कंपनी आपसे बिल वसूल करती है, ये उनका मसला है। जगह का मसला ये है कि ये जगह आपकी मिल्कियत नहीं है, ये जगह मुश्तरका इस्तेमाल की है। और जाहिर बात है कि आपने अगर उस पर कब्जा कर लिया तो सब लोगों का हक आप मार रहे हो, जायज नहीं। जैद का लड़का 15 साल का है, बहुत ज्यादा शरारती है, दिमाग भी कमजोर है, कोई वजीफा या इलाज बतलाए। जो बच्चे बहुत ज़हीन होते हैं वो बहुत शरारती होते हैं। अब ये जो बात इसमें दिखा है कि दिमाग भी कमजोर है, दिमाग कमजोर रहता तो बच्चे गूंग रहते, समझ रहे हो? बोलते ना कि ये एकदम गूंग है, कुछ समझता नहीं है इसको। जहानत शरारत पर उभारती है। अब हो सकता है कम दिमाग होने की वजह से वो ऐसी हरकत करता होगा जिससे परेशानी होती होगी, नुकसान होता होगा, ऐसी हरकत करते, उसका इलाज करवाइए और 7 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ करके उस पर दम करना चाहिए, पानी पे दम करके पिलाना चाहिए, इंशाअल्लाह शिफा होगी। फातिमा और आयशा दोनों सगी खालाजाद बहनें हैं। फातिमा ने अपने बेटे उमर का निकाह आयशा से कर दिया, तो ये निकाह होगा या नहीं? हो जाएगा। हमारे यहाँ सगी बहन से निकाह करना मना है, रिश्ते की बहन से निकाह करना मना नहीं है। चचा की लड़की से आप निकाह कर सकते हैं, आप खाला की लड़की से निकाह कर सकते हैं, आप मामू की लड़की से निकाह कर सकते हैं, सगी बहन से निकाह नहीं हो सकता। माँ और बाप बच्चियों की परवरिश करने में अगर उनको मारते हैं तो वो बड़े हो जाए तो उनसे माफी मांगना चाहिए माँ बाप को? नहीं, ऐसा जरूरी नहीं। अगर अपने को लगता है माँ बाप को
کہ اپنے نے بچوں کو جو مارا ہے زیادہ مارا ہے. کہ کیسا مارا ہے؟ زیادہ. اگر زیادہ مارا ہے تو معافی مانگنا چاہیے. اور اگر جو ہے تربیت کے اعتبار سے جتنا مارنا چاہیے، جتنی سزا دینی چاہیے اتنی ہی اگر دی ہے تو معافی کی ضرورت نہیں. اسی کے لیے لوگوں نے لکھا ہے، علماء نے، کہ ایک استاذ اپنے شاگرد کو کتنی سزا دے سکتا ہے، کتنا مار سکتا ہے. تو اس پر علماء نے لکھا ہے کہ اگر یہ غلطی کرنے والا اس کا بیٹا ہوتا تو کتنا مارتا. جتنا اپنے بیٹے کو مارتا اتنا ہی شاگرد کو مار سکتے، اس سے زیادہ نہیں. منی ٹرانسفر کے لیے چارج لیا جاتا ہے، یہ کیسا ہے؟ جائز ہے. محلے میں گٹر بن رہی ہے، ریتی کھڑی سیمنٹ لوگ اٹھا کر لے جا رہے ہیں، تو کیا یہ اپنے گھروں میں سرکاری مال لگانا ہے؟ ہاں، سرکاری نہیں ہے، یہ ٹھیکے دار کا مال ہے، سرکاری نہیں ہے. جو ٹھیکے دار گٹر بنانے کا ٹھیکہ لیا ہے وہ اپنے پیسے سے یہ ریت اور کھڑی سیمنٹ لایا، یہ اس کا ہے. آپ جو اٹھا کر کے لے جا رہے ہو جائز نہیں ہے. اگر چپکے سے لے جا رہے ہو تو چوری ہے، اور سینہ تان کے لے کے جا رہے ہو تو ڈکیتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ اس کی اجازت کے بغیر آپ نہیں لے سکتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ بن دعوتی جو لوگ جا کر کے منڈپ میں گھس کے کھانا کھاتے، حضور نے فرمایا کہ یہ جاتے ہوئے چور رہتے ہیں، جاتے ہوئے چور رہتے ہیں، تو تھوڑا سا اس کی آڑ میں گھستے، چوری چوری چپے چپے گھستے، اور کھا لیتے تو پھر ایسے نکلتے. کیا کر لے گا وہ؟ کھانا تو کھا لیا، پیٹ میں سے تو نکال نہیں سکتا. تو جاتے ہوئے چوروں کی طرح جاتا ہے اور نکلتے ہوئے ڈاکوؤں کی طرح نکلتا ہے. تو اگر کسی کا مال ہم نے چوری سے لیا ہے، چپکے سے لیا ہے، تو یہ چوری ہے. اور اگر اس کے سامنے لگا کے بھگونا دھر کے لے کے جا رہے تو یہ ڈکیتی. اکثر شادیوں میں کچھ لوگ ڈبل میٹھا مانگتے ہیں، تو کیا یہ ٹھیک ہے؟ نہیں مانگنا چاہیے، نہیں مانگنا چاہیے. ہم کسی کے یہاں اگر مہمان ہیں تو میزبان ہم کو جیسے کھلانا چاہے چپ چاپ کھا لینا چاہیے. سمجھ رہے ہو؟ بعض لوگ بولتے ہیں کہ کہا میں گوشت نہیں ہے کا، تو جواب ملتا ذرا سے رکو چاچا ابھی گئیاں کٹ رہی ہے. کسی کے یہاں مہمان گئے، جیسا کھانا دیے چپ چاپ کھا لینا چاہیے. ہاں وہ آپ دے رہے ہیں، آپ کو آپ منع کر سکتے ہو کہ نہیں مت دو، مت دو. اور آپ کو کھانا لگ رہا ہے، وہ آپ کو کھلا رہا ہے، آپ کھانا بول سکتے ہو کہ بھائی تھوڑا سا اور دے دو. لیکن جو اس میں ڈیمانڈ رہتی ہے کہ مٹھا ڈبل نہ، گوشت ڈال، یہ برابر نہیں. اگر شوہر یا بیوی ایک دوسرے کو ماں بیٹا بولے تو ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں؟ نہیں، یہ تو پچھلے ہفتے جواب دیا تھا میں. اور اگر کوئی نکاح سے پہلے ایسا بولا ہو اور اسی سے نکاح ہونا طے ہو جائے تو کیا نکاح ہو جائے گا؟ ہو جائے گا، کوئی کفارہ نہیں. اگر کوئی شخص فجر کی نماز میں اتنی دیر پر گیا ہو کہ صرف اتحیات کی مقدار ملے تو ایسی صورت میں جماعت میں شامل ہونا چاہیے یا سنت پڑھنا چاہیے؟ جماعت میں شامل ہو جائیں گے، سنت نہیں پڑھیں گے. ہم مسجد میں فجر کی نماز میں آئے، اب امام صاحب پہلی رکعت میں ہے، دوسری رکعت میں ہے، گھڑی دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے. اب امام صاحب قاعدے میں بیٹھے، اب یہ اندازہ نہیں ہوتا کہ کب بیٹھے. سمجھ رہے ہو؟ اگر ہم کو یہ لگے کہ میں سنت پڑھنے لگوں گا تو امام صاحب سلام پھیر دیں گے تو سنت نہیں پڑھیں گے، امام صاحب کے ساتھ آ کر کے شریک ہو جائیں گے. اور اگر ہم آئے، امام صاحب
پہلی یا دوسری رکعت میں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب تو لمبی لمبی سورتیں پڑھیں گے اور اطمینان سے پڑھیں گے، اور اپنی تو جو ہے تو چل میں آیا تو چل میں آیا. لوگ اتنی جلدی کھٹا کھٹ پڑھتے نا، ایسا لگتا ہے کہ یار سورہ فاتحہ بھی پوری پڑھے کہ نہیں پڑھے. اکثر لوگ ایسے ہی پڑھتے. تو اگر اپنے کو لگے کہ سنت پڑھنے کے بعد امام صاحب کے ساتھ التحیات کے بقدر شرکت مل جائے گی، یعنی امام کے ساتھ ہم لوگ شامل ہوں گے، التحیات پوری پڑھ لیں گے، تب امام صاحب سلام پھیریں گے تو سنت پڑھنا چاہیے، ورنہ نہیں. خواتین بغیر جماعت کے نماز پڑھتی ہیں تو نماز کا وقت ہو جائے اور اذان نہ ہوئی ہو تو نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھ سکتے ہیں. اذان جو دی جاتی ہے وہ جماعت کے لیے دی جاتی ہے، سمجھ رہے ہو. اگر وقت ہو گیا، چاہے مسجد میں اذان نہیں ہوئی، خواتین گھر پر نماز پڑھ سکتی. زید موبائل میں قرآن پڑھتا ہے بغیر وضو اور بغیر ٹوپی کے، تو کیا وہ ایسے پڑھ سکتا ہے؟ پڑھ سکتا ہے. قرآن شریف کو بغیر وضو کے ہاتھ لگانے سے منع کیا گیا. جو لوگ حافظ ہیں یا جن کو سورتیں زبانی یاد ہیں وہ بغیر وضو کے بھی پڑھ سکتے. اگر رات میں زید کو احتلام ہوا اور پھر صبح کو اس نے قربانی کیا اور فجر کی نماز بھی ادا کیا، نماز پڑھنے کے بعد اس کو یاد آیا کہ وہ تو ناپاک تھا، تو کیا اس کی قربانی ہو گئی یا نہیں؟ ہو گئی قربانی. جانور ذبح کرنے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں، قرآن شریف پڑھنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونا ضروری ہے، بسم اللہ اللہ اکبر بولنے کے لیے پاک ہونا ضروری نہیں، قربانی ہو جائے گی. باقی جو نماز پڑھ لیا تھا بھول کر کے، وہ نماز نہیں ہوئی، دہرانی پڑے گی. اگر زید وتر کی نماز پڑھا رہا ہے، تیسری رکعت میں قنوت نازلہ پڑھنے کے لیے تکبیر کہتے ہوئے ہاتھ اٹھانا بھول گیا اور رکوع کر لیا، تو کیا رکوع سے اٹھ کر تکبیر کہتے ہوئے قنوت نازلہ پڑھے گا یا پھر سجدہ سہو کرنا ہوگا؟ اگر تنہا نماز پڑھ رہا ہے تو اس صورت کے اندر ظاہر بات ہے کہ قنوت نازلہ ہم لوگ نہیں پڑھتے. وتر میں کیا پڑھتے ہیں؟ دعائے قنوت پڑھتے ہیں، اور دعائے قنوت کا پڑھنا واجب ہے. اگر ہم نماز پڑھ رہے ہیں یا نماز پڑھا رہے ہیں اور دعائے قنوت کے موقع پر جو تکبیر کہہ کر کے دعائے قنوت پڑھتے ہیں رکوع میں جانے سے پہلے، اگر بھول گئے اور رکوع میں چلے گئے تو اب واپس اٹھ کر کے پھر جو ہے قنوت نازلہ پڑھیں گے اور دعائے قنوت پڑھیں گے اور پھر رکوع کریں گے، ایسا نہیں. یہ بھول گئے، آخر میں سجدہ سہو کر لیں گے، نماز ہو جائے گی. بھول گئے، واجب چھوٹ گیا، سجدہ سہو کر لیں گے، اس کی تلافی ہو جائے گی. اللہم رب اللہم لک الحمد کثیرا. رحمتک یا ارحم